لہو شبیر کا دیکھو زمین کا بلا دیکھو لہو شبیر کا دیکھو زمین کا بلا دیکھو بنا دیتے ہیں کیسے خواب کو کھا کے شفا دیکھو لہو شبیر کا دیکھو زمین کا بلا دے مسلمانوں حسین بنے علی کا مرتبہ دیکھو نظر پائی ہے تو دوش محمد مصطفیٰ دیکھو لہو شبیر کا دیکھو زمین کا بلا دیکھو چلو خاک شفا لے کے لحد میں اور میں شر میں یہاں بھی معجزہ دیکھو وہاں بھی معجزہ دیکھو لہو شبیر کا دیکھو زمین کا بلا دیکھو زمانے میں جمال وارث ابن علی دیکھو کسے بات کی توفیق دیتا ہے خدا دیکھو لہو شبیر کا دیکھو زمین کا بلا دے زمانے کی نظر کو دے دیا پیغام کا سمنے بدل دیتے ہیں ہم کیسے اجل کا ذائقہ دیکھو لہو شبیر کا دیکھو زمین کا بلا دیکھو حسین ابن علی نے دے خنجر حق کی خدا میں اور بندے میں ہے کتنا فاصلہ دیکھو لہو شبیر کا دیکھو زمین کا بلا دیکھو یہ مت سمجھو کہ کوئی نہیں ہمدر تو کیا جدھر ہم لوگ بیٹھے ہیں ادھر بھی تو ذرا دیکھو لہو شبیر کا دیکھو
زمین کا بلا دے حسین ابن علی کی زندگی محبوب میں رہتا ہے نظر جائے جہاں تک جزائے جزا دیکھو لہو شبیر کا دیکھو زمین کا بلا دے کوئی بودر کوئی نشان کوئی کمبر کوئی شار در آل محمد کے فقیروں کو ذرا دیکھو لہو شبیر کا دیکھو فاتحہ خیام شان شاہ کربلا جب خیام شان شاہ کربلا مقتل کی سندوروں کو یہ قافلہ چلا داویے داشائے عباس سے صدا زیدانیوں بھتیجی سے شرمندہ ہے چچا زیدانیوں بھتیجی سے شرمندہ ہے چچا رو کے پھر میرے رونے کو یوں ساقے کی لاش پرنا سکینہ کو لائیو ساقے کی لاش پرنا سکینہ کو لائیو سکینہ نے لاش کیے صدا چاروں طرف نگاہ کی اور لوگ یہ کہا اماں دیکھو بول رہے ہیں کہیں جگہ لیتے ہیں میرا نام میں اس پیار کے فدا لیتے ہیں میرا نام میں اس پیار کے فدا مطلب ہو جا میں دریا پجا سب روئیں گے یہاں میں وہاں خاک اڑاؤں گے سب روئیں گے یہاں میں وہاں خاک اڑاؤں گے بچوں سے بولے وہ نیک ہو ہم جو لیو خدا کے یہ میرا ساتھ دو میرے چچا کے رونے کو چلتے ہو تو چلو رو کر چچے پکارے کہ مجھ کو بھی ساتھ لو رو کر چچے پکارے کہ مجھ کو بھی ساتھ بلند روئے سچائے
پیٹے علمدار کے لیے سنتے ہی سکینہ نے تھاما چچی کا ہاتھ اور ننھے ننھے بچے چلے اس کے ساتھ زینب کے گیٹوں کے حرام میں شاہ نے خدا گول قتل بے کو چلا ایک سوئے فرات گول قتل بے کو چلا ایک سوئے فرات لیکن ہوئے علی پیشوا ہوئی آزاد بال کھول کے خیر النساء ہوئے آزاد بال کھول کے خیر النساء ہوئے سکینہ لاش پاک جس دم لبے فرات مجھے کو دور سے جھکے رکھ کر لبی پہاڑ پر بہادر بچوں نے بھی رکھ کے اس کے ساتھ بولی سکینہ اللہ کا اے ام نے گزار بولی سکینہ اللہ کا اے ام نے گزار کربلا مجھے کی پھر بولی بات گئی ستے کی لاش شرم کے مارے الٹ گئے ستے کی لاش شرم کے مارے الٹ مرد کے پشت لاش پا اپنا وہ بدہوا کہتی تھی کیا غضب ہے کہ اب تک مجھے نہ پیار کبھی پاس پانی بھی آزار میں بھی پاس گئے ہاتھ جوڑ کے کرتی تھی التماس گئے ہاتھ جوڑ کے کرتی تھی التماس آج پی لیا ہے جو روپاش ہو صدقے سکینہ سے کیوں خون روتے ہو صدقے سکینہ سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وسیدنا ونبینا نفوسنا مولانا بالقاسم محمد ارشاد ہو رہا ہے کہ اولون محمد واوسطون محمد وکلون محمد وآخرون محمد صلوات۔ بات چلتے چلتے اپنے آخری مراحل میں آ گئی ہے۔ جی ہاں، بات پہلے محمد سے شروع ہوئی تھی کہ رسول خدا نے کیوں کہا کہ میرا پہلا بھی محمد ہے، میرا اوسط بھی محمد ہے، میرے آخر بھی محمد ہے، یہ کل سے کل محمد ہے۔ بات واضح ہوتی چلی گئی کہ اگر یہ نہ ہوتے تو لوگ بھٹک جاتے، اگر یہ نہ ہوتے تو لوگ گمراہ ہو جاتے، اور بات آخری محمد پہ، آخری امام زمانہ پہ آ گئی۔ جی ہاں، امام زمانہ ہمارے زمانے کے امام ہیں جن کی نصرت میں ہمیں کھڑے ہونا ہے، ہمیں اپنے زمانے کے امام کی صدا پہ لبیک کہنا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ان مجلسوں کے ذریعے سے ہم اپنے زمانے کے امام کے لیے تیاری کر سکیں۔ جی ہاں، یہ فرش ازا اس لیے پچھتا ہے
تاکہ ہم حسینی بن سکے، یہ فرش ازاں اسی لیے بچتا ہے تاکہ ہم زمانے کے امام کے سپاہی بن سکے۔ یہ مجلوس ہو رہے ہیں، یہ مجلسیں ہیں، یہ ماتم ہے، یہ علم اٹھانا، یہ ساری کی ساری چیزیں اسی لیے ہو رہی ہے تاکہ ہم اپنے زمانے کے امام کی تیاری کر سکے۔ جی ہاں، رات کے 2 بجے کوئی جلوس نکلتا ہے، کوئی صبح میں 4 بجے نکل رہا ہے۔ میں کہوں گا یہ رات میں نکل کیوں رہے ہیں؟ یہ دن میں نکلے، ایک وقت پہ نکلے تو معلوم یہی ہوگا۔ یہ کبھی 2 بجے کوئی جلوس نکلے گا، کبھی کوئی 4 بجے جلوس نکلے گا، اور جیسے جلوس نکلے گا ہم سب اپنا سونا چھوڑ کر وہاں پر زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ یہ اس لیے جاتے ہیں، ہم بتا رہے ہیں کہ جس طرح ابھی تو صرف جلوس ہے، ابھی شبیہ پیغمبر کا تابوت برآمد ہوگا یا ابھی مولا عباس کا تابوت اٹھے گا، مگر جیسے ہی معلوم چلے گا ہم فوراً وہاں پر چلے جائیں گے۔ یہ اسی لیے ہے کہ ابھی تو یہ صرف تابوت اٹھ رہے ہیں، ایک دن ایسے ہی آواز آئے گی، ہے کوئی جو اپنے زمانے کے امام کی نصرت میں آئے، اور امام زمانہ کی آواز جب آئے گی ہمیں اسی طرح ہر چیز چھوڑ کر، اپنا سونا چھوڑ کر، بستر چھوڑ کر، اپنا سب کچھ چھوڑ کر اپنے زمانے کے امام کے لیے نکلنا ہے۔ یہی ٹریننگ دینے کے لیے ہے۔ صلوات پڑھیں۔ یہ مجلسیں، یہ جلوس، یہی ٹریننگ دینے کے لیے ہے تاکہ ہم اپنے زمانے کے امام کا سپاہی بن سکے۔ مگر ان ساری باتوں کے باوجود دشمن بھی یہ بات سمجھ گیا کہ انہوں نے اپنے پہلے امام کو نہیں چھوڑا، انہوں نے امام حسن کو ہر طرح سے ظالموں نے ستایا، مگر انہوں نے اپنے امام کا ساتھ نہیں دیا۔ کربلا میں امام حسین نے اپنا سب کچھ لٹا دیا، مگر پھر بھی شیعوں نے اپنے زمانے کے امام کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ زمانہ بدلتا گیا، حکومتیں بدلتی گئی، سب کچھ جو تھا زمانے کے امام کے مخالف تھا، مگر پھر بھی امام کے چاہنے والوں نے امام کا ساتھ دینا نہیں چھوڑا۔ جی ہاں، اب دشمن سمجھ چکا ہے کہ یہ آسانی سے اپنے زمانے کے امام کو نہیں چھوڑیں گے، اس لیے دشمن نے ایک نئی سازش پیدا کر دی۔ دشمن نے کہا کہ ہم زمانے کے امام کو مانو گے تو مانو، ہم بھی مانیں گے، تم بھی مانو، اپنے زمانے کے امام کو مانو، مگر مرجعیت کو نہ مانو۔ دشمن ایک نیا لباس اوڑھ کر آ گیا۔ پہلے یہ کہا کہ اہل بیت سے دشمنی ہے، اہل بیت کو نہ مانو، اہل بیت کو نہ مانو۔ اب دشمن جو تھا یہ نہیں کہہ رہا کہ اہل بیت کو نہ مانو، بلکہ دشمن یہ کہہ رہا ہے کہ اہل بیت کو مانو مگر مرجعیت کو نہ مانو۔ انہیں کیوں مان رہے ہو؟ زمانے کے امام کو مانو، ان کی تقلید کرو، انہیں مانو، مرجعیت کو نہ مانو۔ میں کہوں گا اس طرح کے جملے جو ہے وہ امام زمانہ کی شان میں گستاخی ہے۔ یہ کہنا کہ زمانے کے امام کی تقلید ہوتی ہے، امام زمانہ کو ماننا چاہیے، ہمیں کسی آیت اللہ کو نہیں ماننا چاہیے۔ یہ زمانے کے امام کی توہین اس لیے ہے کیونکہ زمانہ گواہ ہے کہ امام کی کبھی بھی تقلید نہیں کی جاتی۔ زمانے کا امام جب موجود ہوتا ہے تو اس کی تقلید نہیں ہوتی ہے، بیعت ہوا کرتی ہے۔ صلوات پڑھیں۔ مگر ان سب کے باوجود آج امریکہ اور اسرائیل جانتے ہیں کہ اگر کوئی ان کا دشمن ہے تو یہی آیت اللہ ہے۔ بار بار آپ سبھی جانتے ہیں کہ اسرائیل اور فلسطین میں جنگ ہو رہی ہے۔ کون لڑ رہا ہے؟ جی ہاں، کون لڑ رہا ہے؟ اس زمانے میں بھی فاطمہ کا لال لڑ رہا تھا، آج بھی فاطمہ کا لال لڑ رہا ہے۔ کبھی علی سامنے تھے، آج بھی کبھی علی خمینی ہے، کبھی آیت اللہ سیستانی ہے، کبھی آیت اللہ نصر اللہ ہے۔ یہ تب بھی شکست دے رہے تھے دشمن کو، آج بھی دے رہے ہیں۔ صلوات پڑھیں۔ دشمن یہ باتیں جانتا ہے، اس لیے طرح طرح سے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ فلاں ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم مرجعیت کو نہیں مانتے، ہم تقلید کو نہیں مانتے۔ یہ سب جاہلوں کی باتیں ہیں۔ ہم پڑھے لکھے موجود ہیں، بہت پڑھے لکھے ہیں، بہت قابل ہیں۔ کسی نے ڈاکٹر صاحب سے سوال کیا کہ آپ یہ بتائیے
ہمارے گھر میں بہت سی دعائیں موجود ہیں، بہت سی دوائیں موجود ہیں، پیراسیٹامول بھی ہے، ڈولو بھی ہے، سٹراجین بھی ہے، بہت ساری دوا موجود ہے۔ اور اکثر ہمارے گھر میں ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی بیمار ہوتا ہے، کبھی ڈولو دیتے ہیں، کبھی پیراسیٹامول دیتے ہیں، کبھی سومو دے دیا کرتے ہیں، ہم ٹھیک کرتے ہیں۔ ڈاکٹر نے کہا ارے کیسی جہالت کر رہے ہو، ہاں دوائیں موجود ہیں گھر میں، ہم تو صرف ایک دوسرے کو دے رہے ہیں۔ کبھی ہماری بیوی ہمیں دے دیتی ہے، کبھی ہم بیوی کو دیتے ہیں، کبھی کوئی بچے کو دیتے ہیں، کبھی بچہ ہمیں دے دیتا ہے۔ تو ڈاکٹر نے کہا یہ عقل کے خلاف بات ہے، تم نے میڈیسن کو پڑھا نہیں ہے، جب میڈیسن کو پڑھا نہیں ہے تو تم دوا دے کیسے سکتے ہو؟ عالم دین نے کہا جب میڈیسن کو پڑھے بنا آپ دوا نہیں دے سکتے اور یہ کہتے ہیں کہ کوئی دوا نہیں دے سکتا، تو دین کو پڑھے بنا نئے نئے فتوے کیوں دیتے ہو؟ صلوات پڑھیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں مرجعیت کو پھر بھی نہیں ماننا چاہیے، یہ ایک نئی بدعت ہے جو معاذ اللہ رسول خدا کے زمانے میں نہیں ہوا کرتی تھی۔ میں کہوں گا کہ ایسا نہیں ہے، یہ صرف امریکہ اور اسرائیل کا پروپیگنڈا ہے شیعوں کو مرجعیت سے دور کرنے کے لیے۔ اگر مرجعیت اس زمانے میں نہیں ہوتی تو یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ آج مرجعیت کی پیروی کی جائے۔ جی ہاں، مرجعیت پہلے کے زمانے میں بھی موجود تھی، آج کے زمانے میں بھی موجود ہے۔ جی ہاں، رسول خدا بھی دنیا میں موجود ہے۔ رسول خدا نے 70-72 آدمیوں کا ایک ڈیلیگیشن بنایا، اور ڈیلیگیشن بنانے کے بعد انہیں افریقہ بھیجا، اور ان کا نمائندہ، ان کا سردار کسے بنایا؟ جعفر طیار کو بنایا، اور جعفر طیار کی نمائندگی میں انہیں بھیجا۔ معلوم ہوا ابھی رسول خدا جو ہے مکے میں موجود ہے، بہت سارے شریعت کے حکم جو ہے وہ مدینے میں آئے ہیں۔ حج کا حکم جو ہے وہ بعد میں آیا، روزے کا حکم بعد میں آیا۔ جعفر طیار پہلے چلے گئے۔ اس زمانے میں فیس بک اور سوشل میڈیا نہیں تھا، اس زمانے میں ٹیکنالوجی نہیں تھی، کمیونیکیشن نہیں تھا۔ رسول نے کس طرح بتایا کہ اے جعفر جتنے لوگ وہاں پر تمہاری تقلید کر رہے ہیں ان سب کو بتا دو اب روزے کا حکم آ گیا ہے، ان سب لوگوں کو بتا دو کہ اب نماز کو اس طرح سے ادا کرنا ہے۔ یا تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر تقلید صحیح نہیں ہوتی تو پوری دنیا میں دین اسلام الگ ہوتا اور افریقہ کے ملکوں میں الگ ہوتا، مگر تاریخ نے یہ لکھا جس طرح کی نماز ہم ادا کر رہے ہیں ویسی نماز وہاں ہے، جو روزے کے مسئلے یہاں ہے وہی روزے کے مسئلے یہاں ہے۔ بات واضح ہو گئی کہ رسول نے جن لوگوں پہ ذمہ داری دی تھی، بات اگر ان سے سوال کیا جائے گا تو افریقہ کے تمام لوگ یہ کہیں گے کہ ہم نہیں جانتے، ہمیں جعفر نے بتایا تھا، جیسے مسئلے انہوں نے بتائے ہم نے ان مسئلوں پہ عمل کیا۔ اور جب جعفر سے پوچھا جائے گا جعفر کہیں گے مجھے یہ باتیں رسول نے بتائی۔ بات واضح ہو گئی، اگر مرجعیت نہ ہو تو ہمیں اتنا بھی نہیں سمجھ میں آئے گا کہ نماز قضا کرنی ہے یا دوبارہ سے پڑھنی ہے، یا نماز ہو گئی یا پاکیزگی کے مسائل ہیں، ہم یہ بھی نہیں سمجھ پائیں گے کہ طہارت کیا ہے اور نجاست کیا ہے۔ اگر انہیں بیچ میں سے ہٹا دیا جائے، معلوم یہ ہوا ہماری ساری عبادتوں اور خدا کے بیچ میں ایک مرجعیت ہے۔ اگر مرجعیت کو ہٹا دیا جائے تو کبھی خدا تک نہیں پہنچو گے، اس لیے بھی نہیں پہنچو گے کیونکہ جب تم ولی فقیہ تک نہیں پہنچو گے تو ولی عصر تک کہاں پہنچو گے؟ صلوات پڑھیں۔ ولی فقیہ کا کام ہے ولی عصر تک پہنچانا، اور ولی فقیہ ہی ہیں جو ہمیں مسئلے بتاتے ہیں، مسائل بتاتے ہیں۔ اگر یہ نہ ہو تو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ نماز ہوئی نہ ہوئی، روزہ ہوا نہ ہوا، حج ہوا نہ ہوا، مگر ان ساری باتوں کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ ہم انہیں نہیں مانتے، ہم مرجعیت کو نہیں مانیں گے، ہم تقلید کو نہیں مانیں گے۔ مانیں گے بھی کیسا؟ کیونکہ ڈالر آ رہے ہیں وہاں سے، اسی مرجعیت کو مٹانے کے لیے اخباریت کا نیا فتنہ پیدا ہوا ہے جو یہ کہتا ہے انہیں نہ مانو۔ صلوات پڑھیں۔ جی ہاں، مرجعیت رسول خدا کے زمانے میں بھی تھی اور رسول خدا کے زمانے کے بعد بھی تھی۔ امام زمانہ دنیا میں موجود ہے، سن 260 ہجری ہے۔ امام زمانہ جو ہے غیبت صغریٰ میں ہے۔ غیبت صغریٰ کا عرصہ سن 260 سے لے کر 329 تک چلا۔
اتنے سالوں تک امام زمانہ جو ہے اس دنیا میں موجود ہے، مگر غیبت صغریٰ میں ہے، مگر اسی غیبت صغریٰ میں جو ہے امام نے مرجع وقت کو بنایا اور ان کے ذریعے سے امام زمانہ لوگوں کے سوالوں کا جواب دے رہے ہیں۔ اگر امام موجود تھے تو امام نے کیوں کہا کہ اگر کوئی سوال جاننا چاہتے ہو تو پہلے ان لوگوں کے پاس بھیجنا، وہ ان کے پاس خط لکھنا۔ امام نے بات واضح کر دی، میں ابھی موجود ہوں، مگر یہ غیبت صغریٰ ہے، غیبت کبریٰ میں کس سے پوچھو گے؟ اگر ان کا دامن چھوڑ دو گے تو ہم تک پہنچ نہیں پاؤ گے۔ صلوات پڑھیں۔ اس زمانے کے مرجع جنہیں امام نے مہر لگا کے دی، ان کا نام تاریخ میں یعقوب ملتا ہے، جناب یعقوب ہے، اور ان کی کوششیں ہیں، انہوں نے لکھا ہے، حدیثوں کو جمع کیا ہے۔ جی ہاں، اتنا حدیثوں کو جمع کیا ہے کہ آج بھی اتنی حدیثیں جو ہے وہ کسی اور کتاب میں موجود نہیں، وہ کہیں اور موجود نہیں۔ اہل سنت میں بہت سے ان کے اپنے عالم دین ہوئے ہیں، بخاری ہوئے ہیں، احمد ابن حنبل ہوئے ہیں، ابو ہریرہ ہوئے ہیں، وہ جن جن کو بھی اپنا مانے، ان سب نے الگ الگ حدیثوں کو نشر کیا ہے رسول خدا سے، مگر وہ حکومت ان کی تھی، وہ زمانہ ان کا تھا، وہ کتابیں ان کی تھی، حکومت ان کے فیور میں، میڈیا ان کے فیور میں، دور ان کے فیور میں، مگر ان ساری چیزوں کے باوجود ان کے سارے عالموں نے مل کر آج تک صرف 8,000 حدیثوں کو رسول خدا سے نقل کیا ہے۔ مگر یہ یعقوب ہی تھے جنہوں نے اکیلے محنت کی، اور محنت کرنے کے بعد اپنے زمانے میں 10,000 حدیثوں کو رسول خدا سے نقل کیا۔ صلوات پڑھیں۔ انہوں نے اتنی محنت کی کہ کتابوں میں حدیثوں کو جمع کیا اور کتابیں لکھنی شروع کی، اور ایک کتاب ایسی لکھی کہ اس میں بہت سا دین اور بہت سے مسائل کو انہوں نے اس کتاب میں لکھا، اور لکھنے کے بعد ابھی امام زمانہ موجود ہے، اپنے زمانے کے امام کے پاس اس کتاب کو بھیجا، اور جب زمانے کے امام کے پاس وہ کتاب پہنچی تو امام زمانہ نے کہا کہ بس یہ کتاب اب میرے شیعوں کے لیے کافی ہے، اسی لیے اس کا نام اصول کافی پڑا۔ صلوات پڑھیں۔ کس مرجع کی محنت کو جھٹلاؤ گے؟ جی ہاں، شیخ مفید ہے، شیخ صدوق ہے، یہ بہت بڑے بڑے مرجع ہوئے ہیں، علامہ حلی ہے، شہید ثالث ہے، شہید ثانی ہے، کس کو جھٹلاؤ گے؟ آج کے دور میں آیت اللہ سیستانی ہے، آیت اللہ خامنئی ہے، آیت اللہ خوئی ہوئے ہے، ان سب کی محنتوں کو ایسے ہی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ صلوات پڑھیں۔ شیخ صدوق ہے، جی ہاں، شیخ صدوق ہے۔ آج کا دور پھر بھی بہت اچھا ہے کہ جہاں آزاداری ہو رہی ہے کھلے عام، مگر شیخ صدوق کا دور وہ تھا جہاں پہ حکومت ان کے خلاف تھی، مگر پھر بھی شیخ صدوق نے شیعت کو آگے بڑھایا، شیعت کو آگے پہنچایا۔ مگر ابھی کچھ عرصے پہلے جب ایران میں شاہ کا دور تھا، شاہ کا دور شیعہ حکومت تھی، مگر پھر بھی شاہ نے حکم دیا کہ شیخ صدوق کی قبر کو کھودا جائے۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں یہ کتنے بڑے شیعہ تھے۔ حکومت کا حکم ہوا کہ شیخ صدوق کی قبر کو دوبارہ سے کھودا جائے اور دیکھا جائے کہ ان کی قبر کس حالت میں ہے۔ لکھنے والوں نے یہ لکھا، راوی بیان کرتا ہے کہ شاہ کا حکم تھا، شیخ صدوق کی قبر کو کھودا بھی گیا، مگر جب شیخ صدوق کی قبر کو کھولا گیا ہے تو دیکھا گیا کہ شیخ صدوق نے مرنے سے پہلے اس زمانے میں اب جس رنگ سے اپنی داڑھی کو کالا خضاب کیا تھا، آج بھی شیخ صدوق کی داڑھی اسی طرح کالی تھی، نہ کفن میلا تھا نہ اور کوئی نشان تھے۔ صلوات پڑھیں۔ کس عالم دین کی محنت کو جھٹلاؤ گے؟ شیخ مفید ہے، اپنے زمانے کے بہت بڑے آیت اللہ ہے، اپنے زمانے کے مرجع وقت ہے، شیخ مفید موجود ہے۔ شیخ مفید نے خواب دیکھا، خواب میں یہ دیکھا، انہیں ایسا لگا اور احساس ہوا کہ معصومہ عالم ان کے پاس آئی ہے اور آ کر کہہ رہی ہے کہ میرے 2 بچوں کو
آپ تعلیم دے دیجئے، ایک کا نام حسن ہے، ایک کا نام حسین ہے۔ خواب سے بیدار ہوئے مگر ڈر گئے، گھبرا گئے، سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ میں نے کیسا خواب دیکھا ہے، بھلا میں ایسا کیسے ہو سکتا ہوں، ضرور مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا ہے، میں کیسے سیدہ کے بیٹوں کو پڑھا سکتا ہوں، ارے سیدہ کے بیٹے تو حسن و حسین ہے، میں انہیں کیسے پڑھا سکتا ہوں۔ چند دن گزر گئے، گزرنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ایک محترمہ آئی ہے جو اسی طرح کا لباس پہنے ہوئے ہے، جس طرح کا لباس انہوں نے خواب میں دیکھا تھا، اسی طرح کا لباس پہنے ہوئے ایک محترمہ آئی، اور آنے کے بعد شیخ صدوق سے یہ کہا، آنے کے بعد شیخ مفید سے یہ کہا کہ آپ ان دونوں بچوں کو پڑھا دیجئے۔ یہ سمجھ گئے کہ جس طرح کا خواب میں نے دیکھا تھا اسی طرح یہ بی بی آئی ہے، اور شہزادی کا حکم ہے کہ شیخ مفید تمہیں ان بچوں کی تعلیم دینی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوئیے، یہاں سے چلی جائیے، مجھے حکم ہو چکا ہے پہلے، میں ان بچوں کو تعلیم دوں گا۔ جی ہاں، شیخ مفید جو ہے اپنے زمانے کے بہت بڑے مرجع کرام تھے، بہت بڑے عالم دین تھے، مگر پھر بھی شیخ مفید نے کہا کہ اب میں جتنا بھی علم میرے پاس ہے میں ان دونوں بچوں کو عطا کروں گا، اور انہوں نے ان دونوں بچوں کی پرورش کی، اپنا سارا علم ان دونوں بچوں کو دیا، اس طرح سے دیا کہ ان دونوں بچوں میں سے ایک بچہ جو تھا وہ شیخ مرتضی بنا، جو اپنے زمانے کا سب سے بڑا عالم تھا۔ صلوات پڑھیں۔ اور دوسرا بچہ جو تھا، اس بچے کا انتقال جوانی میں ہو گیا، کم عمر میں وہ بچہ جوانی میں ہی اس دنیا کو چھوڑ کے چلا گیا، مگر پھر بھی انہوں نے اس عالم دین نے بھی جو چھوٹے تھے ایسی خدمت انجام دی ہے شیعت کی کہ جیسی آج تک کسی نے نہیں کی۔ جی ہاں، اہل سنت میں بھی بہت سے عالم دین ہوئے ہیں ان کے اپنے، مگر پھر بھی کبھی ان کے ہاں بھی کسی بھی عالم دین نے اتنی کم عمر میں ایسی کتاب کو جمع نہیں کیا جیسی انہوں نے دی۔ انہوں نے ایسی خدمت شیعوں کی نہیں کی بلکہ پوری دنیا کی ہے، کہ جس پہ آج بھی پوری دنیا حیرت کر رہی ہے۔ جی ہاں، یہ جو دوسرا بچہ تھا یہ کوئی اور نہیں تھا، یہ سید رضی تھے، چھوٹے تھے، انہوں نے یہ خدمت انجام دی کہ یہ دنیا سے جانے سے پہلے شیعوں کو ایک تحفہ دے گئے جسے نہج البلاغہ کہتے ہیں۔ صلوات پڑھے۔ آج جو نہج البلاغہ ہمارے پاس موجود ہے وہ انہی سید رضی کی محنت کا نتیجہ ہے جو ہمارے پاس موجود ہے، مگر ان ساری باتوں کے باوجود بہت آسانی سے کہہ دیا جاتا ہے کہ مرجعیت کو چھوڑ دو، مرجعیت کو نہ مانو۔ جی ہاں، فلسطین میں جنگ ہو رہی ہے، پہلے شام میں ہو رہی تھی، جب شام میں یہ جنگ ہو رہی تھی تب ان لوگوں نے شام کی دیواروں پہ یہ لکھوا دیا تھا، اے زینب، زینب اپنے عباس کو یہاں مدد کے لیے بلا لو۔ جی ہاں، شام کی دیواروں پہ بیوی کے حرم کے باہر انہوں نے یہ لکھوا دیا تھا کہ اے زینب، اگر اب تمہیں کوئی بچا نہیں سکتا ہم اس حرم کو نیست و نابود کر دیں گے، اور اگر پھر بھی بچنا ہے تو تم مدد کے لیے اپنے عباس کو بلا لو۔ میں کہوں گا ان آتنکوادیوں سے کہ ابھی عباس کی ضرورت نہیں ہے، کربلا میں عباس کے 2 بازو قطع ضرور ہوئے تھے، مگر پھر بھی عباس کے نام پر ہزاروں ہے جو اپنے ہاتھوں میں علم لیے ہوئے ہیں، تلواریں لیے ہوئے ہیں۔ انہی میں سے ایک تھے، نام قاسم سلیمانی تھا۔ قاسم سلیمانی نے کہا عباس کو رہنے دو، میں اکیلا کافی ہوں۔ دشمن کو نیست و نابود کیا، شام سے باہر نکلنے پہ مجبور کر دیا۔ صلوات پڑھیں۔ جی ہاں، امام مظلوم، عاشورہ بھی تمام ہو گیا، مگر رونے کے دن ابھی ختم نہیں ہوئے ہیں۔ اگر ہم پوری زندگی بھی گریہ کریں، پوری زندگی مجلس و ماتم کریں، تب بھی یہ غم کبھی کم نہیں ہوگا۔ جی ہاں، اسی غم کی بنا پہ ہمارا وجود ہے، ہماری وجہ سے یہ غم نہیں ہے۔ جی ہاں، مظلوم، کہنے کے لیے اب کیا بچ گیا ہے؟
کل عاشورہ کا دن تھا، کربلا میں امام حسین کا سب کچھ لٹ گیا، زہرا کی کمائی کربلا میں لٹ گئی ہے۔ جی ہاں، شاید آپ جانتے ہیں کہ جناب ایوب بہت بڑے نبی تھے، ان کا صبر بہت دنیا بھر میں مشہور ہے، صبر ایوب مشہور ہے۔ اللہ نے ان کا امتحان لیا تھا، طرح طرح سے انہیں تکلیفیں دی گئی، ان کے بدن میں ایسی بیماری ہو گئی تھی کہ کوئی ان کے قریب نہیں جاتا تھا، مگر پھر بھی جناب ایوب نے صبر کیا۔ مگر ایک مرتبہ جب ان کی ناموس پہ بات آئی تو ایوب نے کہا بس پروردگار، اب بات ناموس کی آ رہی ہے، اب بات ناموس کی آ رہی ہے پروردگار، میں اس سے زیادہ صبر کر نہیں سکتا۔ میں کہوں گا ایوب آپ بہت بڑے نبی تھے، بہت بڑے پیغمبر تھے، مگر بات جب ناموس کی آئی تو ایوب نے بھی جواب دے دیا۔ میں کہوں گا جواب اس لیے دیا ہوگا، ایوب نے ضرور کہا ہوگا میں ایوب ہوں، اللہ کا نبی ہوں، مگر یہ میرے بس کی بات نہیں، ارے یہ امتحان تو صرف سجاد دے سکتے ہیں، یہ امتحان تو صرف سجاد دے سکتے ہیں۔ جی ہاں زاداران امام مظلوم، امام حسین شہید ہو گئے، شام غریبہ آ گئی، ایسی حیوانیت تاریخ میں ملتی ہے کہ ویسی حیوانیت تاریخ میں اس کے بعد نہ کبھی دیکھی ہے، نہ اس سے پہلے کبھی دیکھی تھی۔ جی ہاں، فوج جو تھی خیموں کے اندر داخل ہو گئی، جسے جو ملا اس نے وہ لوٹنا شروع کر دیا۔ راوی بیان کرتا ہے کہ ایک سپاہی تھا جو خیمے میں اندر گیا، ارے اس خیمے میں زینب موجود تھی، ظالم کے ہاتھ میں نیزہ تھا، زینب پیچھے ہٹتی جا رہی تھی، ظالم آگے بڑھتا جا رہا تھا، زینب پیچھے ہٹتی گئی، ظالم آگے بڑھا اور ایک مرتبہ اس نے نیزہ نکالا، زینب کی چادر کو لوٹ لیا، زینب کی چادر کو بھی لوٹ لیا۔ جی ہاں، سب نے کچھ نہ کچھ لوٹا۔ ایک مرتبہ حد تو تب ہو گئی کہ جب راوی بیان کرتا ہے کہ ایک آگے بڑھا اور اس نے بیمار کربلا کے نیچے سے جو بستر بچھا ہوا تھا اسے لوٹا، مگر اب یہاں سے آگے کا سفر اور یہاں سے آگے کی مشکلیں جو ہے وہ زینب کو طے کرنی ہے۔ جی ہاں، زینب نے عباس کو بچایا، زینب آگے بڑھی ہے، مگر بی بی زینب نے اکیلے سفر طے کیا ہے، بی بی کوفے میں پہنچی ہے، مگر جب بی بی زینب کوفے میں پہنچی، ایک مرتبہ زینب نے کوفے میں دیکھا ایک ہنگام جمع تھا، لوگ جمع تھے، تماشبین جمع تھے، ارے تماشا دیکھنے والوں کی بھیڑ جمع تھی۔ ایک مرتبہ ارے زینب سے برداشت نہ ہوا، زینب کے سر پہ چادر نہیں تھی، زینب کے سر پہ چادر نہیں تھی، فضہ نے زینب کو ہلکے میں لیا، مگر اعلان ہوا اے تماشبین دیکھو ارے باغیوں کا قافلہ آیا ہے۔ جی ہاں، امام حسین کا سر بھی موجود ہے، مگر راوی بیان کرتا ہے کہ جب یہ قافلہ کوفے میں پہنچا ہے تو وہ ہوا جو کہیں نہ ہوا تھا، اس سے پہلے کہیں نہ ہوا۔ امام حسین موجود ہیں، امام حسین اپنے زمانے کے امام تھے، امام حسین کا رتبہ دنیا میں اور کسی کو نہیں ملا، مگر پھر بھی امام حسین نے اعجاز امامت کو کبھی نہیں دکھایا، امام حسین نے موزہ نہیں دکھایا۔ سکینہ پیاسی تھی مگر امام نے موزہ نہیں دکھایا، علی اصغر کے برچی لگی مگر امام نے موزہ نہیں دکھایا، علی اکبر کے سینے سے برچی کو نکالنا تھا مگر امام نے یا علی مدد کی صدا دی مگر معجزہ نہیں دکھایا۔ مگر اب جب یہ قافلہ کوفے میں پہنچا ہے اور تماشبین جمع ہوئے ہیں، امام سے بہن کی حالت کو دیکھا نہ گیا، امام نے سورہ کہف کی تلاوت نوک نیزہ پہ شروع کی، تمام لوگوں کا ہجوم امام حسین کو دیکھنے لگا، زینب سے لوگوں کی نظریں پھر گئی، امام نے دنیا کو بتلا دیا بہن میں شہید ہو گیا ہوں مگر پھر بھی تیری حفاظت کرتا رہوں گا، تیری حفاظت کرتا رہوں گا۔ جی ہاں، امام حسین نے دنیا کو بتلا دیا کہ زینب میں اب بھی تیرے ساتھ ساتھ ہوں، مگر پھر بھی یہ قافلہ جب کوفے کی گلیوں سے گزر رہا ہے تو ایک مرتبہ
بی بی زینب جو ہے وہ روتی جاتی ہے، کسی کی سمجھ میں نہیں آتا کہ زینب اتنا کیوں رو رہی ہے۔ کسی سیلانی نے پوچھا بی بی آپ بے پردگی پہ رو رہی ہے؟ کہا نہیں۔ کہا کس لیے رو رہی ہے؟ کہا اس لیے رو رہی ہے کہ عباس شہید ہو گئے۔ کہا نہیں۔ کہا اس لیے رو رہی ہے کہ حسین شہید ہو گئے۔ کہا نہیں۔ زینب پھر کس لیے رو رہی ہے؟ ارے زینب نے جواب دیا ایک مرتبہ جب اسی کوفے میں میرے بابا کی حکومت تھی، مجھے میرے بابا نے خط لکھ کر اسی کوفے میں بلایا تھا، میں کوفے میں آئی تھی، لاؤ لشکر سے آئی تھی، ہماری میں آئی تھی، ہماری میں پڑھتا تھا، مگر میرے مولا نے، میرے آقا نے، میرے بابا نے مجھ سے کہنا شروع کیا زینب اس گلی کو پہچان لو، زینب اس گلی کو پہچانو، زینب اس موڑ کو پہچان لو، زینب اس بازار کو پہچان لو۔ ایک مرتبہ میں نے بابا سے کہا بابا آپ یہ سب مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ اگر بتانا ہے علی اکبر کو بتائیے، بتانا ہے عباس کو بتائیے، بتانا ہے حسین کو بتائیے۔ ارے تب بابا نے کہا تھا ایک دن زینب میں نہیں ہوگا، عباس نہ ہوگے، حسین نہ ہوگے، زینب تجھے انہی گلیوں میں قیدی بن کر پھرایا جائے گا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ اے پروردگار ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ اے پروردگار اس مجلس میں پڑھے ہوئے اشک و رومال سیدہ میں جگہ دے۔ اے پروردگار جو بیمار ہے، بیمار کربلا کے صدقے انہیں شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ اے پروردگار ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما۔ اے پروردگار جو بیمار ہے، بیمار کربلا کے صدقے انہیں شفا کاملہ عطا فرما۔ جو بے روزگار ہیں انہیں حلال روزی عطا فرما، جو روزی کما رہے ہیں ان کی روزی میں وسعت و ترقی عطا فرما۔ اے پروردگار ہمیں وہ دن دکھا جب ہم جنت البقیع میں مجلس و ماتم کر سکے، ہمیں حج و زیارت کی توفیق عطا فرما، ہمارے تمام مرجع کرام کی جان و مال کی حفاظت فرما۔ اے پروردگار اس عزاداری کے حقیقی وارث امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں میں شمار کر۔